بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المجد والعلا والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الطین والماء وعلی آلہ واصحابہ دائما ابدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکلام المجید فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ درود و سلام برکت کے لیے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ قابل صد احترام پیارے بھائیوں، عزیز نوجوان بیٹوں، اللہ کریم جل شانہ کا کرم اور احسان عظیم کہ بطفیل رسول پاک امام الانبیاء سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ماہانہ درس قرآن و حدیث کی اس عظیم نشست میں اللہ پاک نے جمع ہونے کی سعادت عطا فرمائی، جسے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے UC 44 کے ذمہ داران بیٹوں نے غلام قادر صاحب اور علامہ مولانا قاسم رضوی صاحب اور دیگر بھائی صاحبان ان سے محبت اور کرم فرماتے ہوئے یہ ماہانہ سلسلہ جو درس و تدریس کا شروع کیا ہے، جناب محترم عزت مآب ہمارے نقیب محفل عمیر صاحب، ہمارے ساؤنڈ چلانے والے ماشاءاللہ یہ بھی تحریک کے ذمہ دار بیٹے ہیں، محسن صاحب، محسن حسن رضوی صاحب، اور یہ مطلب آپ سارے ہی ماشاءاللہ بڑے پیارے ہیں۔ سیفی صاحب ہمارے خاص کر تحریک کے جیالے، یہ تحریک کے جیالے ہیں، بلاول کے نہیں، تو الحمدللہ یہ سلسلہ ہے۔ تو قرآن کریم سے میں نے آیت پڑھی ہے، اور چونکہ ہم نے سلسلہ ایسا رکھا بچوں سے مشاورت کے بعد کہ سوال و جواب کا سلسلہ رہے۔ قرآن کریم میں اللہ کریم جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، فرمایا سوال کرو ان سے جنہیں اللہ نے علم عطا فرمایا ہے ان اشیاء کے بارے میں یا ان مسائل کے بارے میں جن کا تمہیں علم نہ ہو۔ تو الحمدللہ ویسے تو آپ سب ہی صاحب علم لوگ ہیں اور فضیلت و مقام میں مجھ سے زیادہ ہیں، یہ ایک آپ بھائیوں کا کرم اور محبت ہے، اور اللہ کریم جل شانہ کی رحمت ہے کہ آپ بھائی بچے مجھ پہ اعتماد فرماتے ہیں۔ باقی آپ یقیناً بہت صاحب علم لوگ ہیں، ہم سب مل کر علم دین سے متصل اور علم دین کی اور مسئلہ کے حق اہل سنت و جماعت کی نشر و اشاعت کے لیے کوششاں ہیں۔ ان پیارے بیٹوں کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور آپ بھائیوں سے بھی یہی عرض ہے کہ ان بچوں کے شانہ بشانہ آپ بھی کرم فرما ہوں اور دین کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ شامل فرمایا کریں، آنے میں، یہاں تشریف لانے میں، اور سوال و جواب یعنی سوال فرمانے میں، اور سوالوں کی جو صورت ہے ابھی عمیر صاحب کرم فرمائے ہیں، یہ انشاءاللہ سوال فرمائیں گے، اور پھر میرے اللہ کریم جل شانہ نے جو کرم کیا، رحمت فرمائی، تو میں کوشش کروں گا کہ قرآن و سنت سے اس کا جواب عرض کر دیا جائے، اور اگر ممکن ہے کوئی سوال اس کا جواب مجھے نہ آئے تو اس میں خواہ الجھنوں کا شکار نہیں کروں گا، اس کا اگلی نشست کے لیے اسے مقرر کر لیا جائے گا اگر آج نہ میرے ذہن میں آیا تو، اور اگر آئے گا تو انشاءاللہ میں عرض کروں گا۔
اب پیارے بیٹا عمیر صاحب سے عرض ہے کہ آپ کرم فرمائیں، جو آپ بھائیوں کی طرف سے سوالات انہیں جمع فرمائے گئے ہیں وہ آپ فرماتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کا جو جواب ہے وہ عرض کرتے ہیں، اور یقیناً کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ ہم جو ہے اس نشست کو تھوڑا مختصر کریں، نماز عشاء کے قریب جو ہے اسے مکمل کر لیا جائے۔ جناب عمیر صاحب کرم فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پاس جو پہلا سوال پہنچا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پچھلی محفل میں اہل تشیع کے بارے میں تھوڑا سا بتایا تھا۔ یہ صاحب جاننا چاہتے ہیں کہ آپ ان کے عقائد کے بارے میں بتائیں تاکہ ہم کو ان کے عقائد معلوم ہوں، ان کے ساتھ میل جول، کھانا پینا یہ رکھنا کیسا ہے۔ اسی سے ملتا جلتا سوال دوسرا ہے، کیا شیعہ کی مجلس میں جانا چاہیے کہ نہیں، اور ان کی مجلس سے کھانا، ان کے ساتھ تعلق رکھنا، کھانا پینا، نوحہ، ماتم، مرثیہ، ان سب کو سننا دیکھنا کیسا ہے؟ ماشاءاللہ یہ بہترین اور اعلیٰ اور وقت کی بہت ضرورت ہے سوال جو قبلہ عمیر صاحب نے فرمایا۔ تو اس سوال کے جواب سے پہلے یہ عرض ہے کہ ہمیں کسی بھی مسلک سے کوئی ضد یا کوئی چڑ اس لیول کی نہیں ہے کہ ہم کسی کو اس حد تک ان کی تکفیر یا ان کی تنقیص کریں کہ ماحول لڑائی جھگڑے کا پیدا ہو، ایسا ہم نہیں چاہتے، نہ ہمارا ایسا کوئی مقصد اور مشن ہے۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں یا یہی مقصد ہے کہ قرآن و سنت سے عقیدہ اہل سنت کو جانا جائے، اور عقیدہ اہل سنت کے متضاد جتنے عقائد ہیں ان کے جو حقائق ہیں ان کو ایک دوسرے کے سامنے ذکر کیا جائے، اور اپنے اس کی بھی وجہ یہی ہے تاکہ ہم اپنے عقیدہ اہل سنت جو ساری کائنات میں حق اور سچ ہے اس کا ہم تحفظ کر سکیں۔ اب بنیادی طور پہ آپ نے فرمایا کہ اہل تشیع کے عقائد کے بارے میں، تو اہل تشیع کے عقائد کے متعلق ہم یہ جانتے ہیں اور یہ عرض ہے کہ بنیادی طور پہ مسلمانوں کے جو عقائد ہیں اس کے لیے صحیح بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، مشکات، مرقات، اشیاۃ اللمعات، تقریباً کتب احادیث میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ، جس کا ترجمہ کرتے ہیں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اور اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، جس میں کلمہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے اور زکوٰۃ ہے۔ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ آپ ساتھ بولیں گے تو آسانی سے سمجھ بھی آئے گی، اور چونکہ سیکھنے کے ماحول میں ہم یہاں حاضر ہیں تو اسلام کی بنیاد بخاری، مسلم، صحیح ستہ، سب ان میں مسلمانوں بنی الاسلام، اسلام کا بنیادی جو مسائل ہیں یا ماخذ ہیں وہ ارکان کتنے ہیں؟ 5۔ پنجتن پاک کے نام سے 5، پنجتن پاک کے نام سے 5۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا کلمہ شریف، اور اس کے بعد نماز، اس کے بعد روزہ، اس کے بعد حج اور زکوٰۃ، یہ 5 اسلام کے بنیادی ارکان ہیں۔ اب ہم جب اس کو سمجھ گئے تو اب اس سے اگر کوئی زیادہ ارکان اسلام کے بتائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا اسلام سے تعلق ہو سکتا ہے؟ بخاری، مسلم، سب سیاستہ، سب کتابوں میں جب یہ آ چکا کہ اسلام کے بنیادی ارکان 5 ہیں، اب ان سے اگر کوئی تجاوز کرے یا ان میں کوئی ملاوٹ کرے تو وہ اس کا تعلق، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا اسلام سے تعلق ہو سکتا نہیں۔ 5۔ اب کلمہ کیا ہے؟ آپ سب پڑھے ذرا بنیادی طور پہ، آپ کا جو کلمہ ہے وہ کیا ہے؟ سب سنا دیں بلند آواز سے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بنیادی کلمہ ہے اسلام کا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی قرآن مجید میں مختلف جگہ، یعنی لا الہ الا اللہ علیحدہ آیا، محمد الرسول اللہ علیحدہ آیا، اور حدیث پاک میں اس کو اکٹھا کر کے پہلا کلمہ یہ بتایا گیا۔ اب اس کلمے کو اگر کوئی بڑھائے تو آپ سب صاحبان عقل و شعور ہیں
آپ سمجھتے ہیں کہ اس کلمے کو اگر کوئی بڑھائے تو اس کا تعلق اسلام کے ساتھ رہتا نہیں۔ تو اب جو دوست جن کا ذکر کیا گیا، بار بار نام بھی نہیں لیتے چونکہ پھر یہ ہوتا ہے کہ جی یہ تو فرقہ واریت ہو رہی ہے۔ ایک دفعہ سوال ہو گیا جس طبقے کا، ان کے ہاں کلمہ یہ کتابوں میں تو لکھا ہوا ہے لیکن بنیادی طور پہ آج ان کی کتابوں میں جو کلمہ ملتا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ خلیفتہ بلا فصل۔ وہ طبقہ یہ کلمہ پڑھتا ہے اور بنی الاسلام، اسلام کا بنیادی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب اس کلمے کو جو بڑھائے گا اس کا اسلام کے ساتھ تعلق باقی رہتا نہیں۔ بس اتنی ساری بات ہے، سیدھی سادی بات ہے۔ اب یہ کہ جناب کتابیں اگر وہاں ان کی بنیادی کتابیں دیکھیں، میں نے سرگودا کے ساتھ ایک جگہ ہے کمالہ، اس دفعہ بھی 9 محرم کو میں انشاءاللہ تقریر وہاں کروں گا۔ بڑے بڑے علماء اور بھی کرم فرما ہوتے ہیں، ہر سال میں بھی وہاں عرصہ دراز سے حاضر ہوتا ہوں۔ پچھلے سال 9 محرم کو جمعہ آ گیا تو میں نے ان دوستوں کو ٹائم نہیں دیا، انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ جمعہ یہاں پڑھائیں، بہرحال میں نہیں گیا۔ اس دفعہ پھر ٹائم ہو چکا ہے، وہاں میں نے عرض کیا تو میں یہ سوال کر رہا تھا۔ اس وقت ہمارے استاد الگرامی علامہ مولانا سعید احمد اسد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ساتھ کرم فرما تھے، مولانا خورشید احمد صاحب الازہری ہمارے عقیدے کے اچھے عالم دین ہیں، وہ بھی کرم فرما تھے، اور بھی علماء، میں بھی ساتھ حاضر تھا۔ تو میں نے عرض کیا کہ بھائی بنیادی طور پہ ان حضرات سے ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ بھائی اللہ کے دین کا کلمہ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ ختم ہو جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اب ساتھ اس کو ملا دینا علی ولی اللہ وصی رسول اللہ خلیفتہ بلا فصل، یہ جو ملایا گیا یہ کیوں اور کہاں سے ملایا گیا؟ تو میں عرض کر رہا تھا، میں نے وہاں یہ عرض کیا کہ جناب سوال یہ ہے کہ یہ جو کلمہ ہے اس کلمے کو اپنی وہ طبقہ اپنی کسی بڑی کتاب میں، جس میں ان کی 4 بڑی کتابیں اصول کافی، فروع کافی، من لا یحضرہ الفقیہ، الاستبصار، یہ بڑی کتاب، اس کے علاوہ احتجاج طبرسی ہے، جلاء العیون ہے، کشف الغمہ فی معرفت الائمہ ہے، منتہی الاعمال ہے، اس طرح بہت بڑی بڑی اور بہت ساری کتابیں ہیں۔ بہار الانوار 26 جلدوں کی ایک کتاب ہے، یعنی ملا باقر مجلسی کی بڑی کتاب ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ان کتابوں میں سے کسی ایک کتاب کے اندر یہ کلمہ جو یہ پڑھتے ہیں یہ مل جائے، اور میں نے یہ عرض کیا کہ ان کی ایک نہیں 13 کتابیں، ان کی 13 کتابوں سے میں اللہ کے کرم سے حضور کے صدقہ پاک سے مولا علی کریم کے علم و فیضان اور کرم سے یہ عرض کر سکتا ہوں کہ ان کی 13 کتابوں میں کلمہ وہی لکھا ہوا ہے جو اہل سنت و جماعت پڑھتے ہیں۔ حضور تو پھر جب ان کی اور اس میں پہلی اور بنیادی کتاب جس کا نام اصول کافی ہے، ملا یعقوب کلینی اس کا مصنف ہے، اس کتاب کے بنیادی مقدمے کے اندر صفحہ 13 پر یہ لکھا ہوا ہے کہ کاف لشیعتنا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم شیعہ کے لیے جیسے باقی لوگوں کے لیے قرآن کافی ہے، ہم اہل تشیع کے لیے ہدایت کے لیے یہ کتاب ہی کافی ہے۔ کاف لشیعتنا کا مطلب یہی ہے کہ ہم شیعہ کے لیے یہ کتاب کافی ہے۔ میں نے کہا حضور اس کتاب کا پہلا باب ہے، کتاب التوحید ہے، صفحہ نمبر 100 ہے، اس پر یہی کلمہ لکھا ہوا ہے جو اہل سنت و جماعت پڑھتے ہیں۔ اب یہاں ہم فیصل آباد میں رہتے ہیں تو عمیر صاحب تقریباً اس بات کو 9 یا 11 یا 12 سال ہو چکے ہوں گے، آج بھی وہ حضرت وہاں موجود ہوتے ہیں۔ میں کبھی گزرتا ہوں وہاں سے تو ایک دفعہ میں یہاں دھوبی گھاٹ کے سامنے جو بہت بڑی امام بارگاہ ہے دوستوں کی، وہاں میں حاضر ہوا تو چونکہ یہ نشانی جو آپ میرے ہاتھ میں نظر آ رہی ہے اس سے بڑی بڑی بھی میرے پاس ہیں، تو وہ یہ اور پھر میرا نام بھی محمد عباس ہے، تو وہ
ذرا اس نام کا وہ زیادہ حیا کرتے ہیں حضرت مولا عباس پاک کی نسبت کی وجہ سے، تو یہ مہربانی ہے ان کی اور مولا عباس کا کرم ہے ہم پر کہ ہماری اس نسبت کی وجہ سے حیا ہوتا ہے، یا ان انگوٹھیوں کی وجہ سے کہہ لیں۔ تو میں وہاں حاضر ہوا، کچھ کتابیں لینی تھی ان دوستوں کی، تو میں نے ان سے یہ کتاب لی، اس کی 5 جلدیں میرے پاس ہیں، اصول کافی کی اصل۔ تو جب میں نے ان سے لی نا جی، تو حسن صاحب میں نے ان سے کہا کہ یار یہ کتاب سامنے پڑی تھی، تو میں نے کہا مجھے دیں، چونکہ مجھے پتا تھا کہ اس کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ جب میں نے کتاب، اتنی ایک جلد تھی، کوئی 200-300 صفحہ اس میں ہوگا، ایک جلد کی اس نے 810 روپے مجھ سے لیے، آج سے 11 سال پہلے۔ اب 5 جلدوں کا آپ حساب کر لیں سیفی صاحب، تو میں نے فٹ سے پیسے دیے، میں نے نہیں کہا کہ اس میں کوئی تھوڑے کم کرے، میں نے ان کو پیسے دیے۔ جب میں نے وہ پیسے دے کے کتاباں میں کچھ مار لئیاں کہ ہن میں انہوں نے آکھیا بس ہر جی تسی ماشاءاللہ نیٹ تے بھی تہاڈا بڑا نام ہے تے تسی بڑے حجت الاسلام نہیں ہو تے تسی بڑے جناب اہل بیت دے ذاکر بھی ہو تے تسی بڑے جناب دور دراز تک۔ تو مجھے کہنے لگے جی آپ کا بیسک علاقہ، میں نے کہا میری چکوال سائڈ پہ میں رہتا ہوں، میں بھی چکوال گیا ہوں، بڑی میں نے مجلسیں پڑھی ہیں۔ میں نے کہا یار ماشاءاللہ بڑا کام تساں کیتا ہونا، پر گل اے وے مینوں یہ دسو بھئی جڑا تسی کلمے نال پوچھن لائے ہوئے یہ کتھوں ثابت ہے؟ یہ جو تم نے کلمے کو بڑھا لیا یہ کہاں ہے؟ تو کہتا ہے جی یہ تو ہماری بڑی بڑی کتابوں میں ہے۔ میں نے کہا یار اس کتاب میں ہے؟ جی ہوگا۔ میں نے کہا ہوگا نہیں، 10 ہے کہ نہیں؟ ہوگا تو چھوڑنا، بات تو وہ ہے کہ ہے کہ نہیں، ہوگا نہیں۔ میں نے کہا اس کتاب میں اگر جو تو پڑھتا ہے، جو تم لوگ پڑھتے ہو، یا تمہارے اس جناب اس گھر میں جسے تم امام بارگاہ کہتے ہو، اگر وہ کلمہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ خلیفتہ بلا فصل پڑھا جاتا ہے، اگر اس کتاب میں ہو تو میں نے کہا میں ابھی سے شیعہ، اور اگر نہ ہو تو پھر میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں آپ کا ہو کہ میں ابھی سے سنی بریلوی۔ اب وہ میرا منہ دے بھائی سلیم صاحب، بات تو پھر یہی بنتی ہے۔ میں نے تو آج تک کھلے میدان میں یہی کہا ہے، جس سے بھی بات ہوئی میں یہی کہتا ہوں بھیا ساڑھے علاج ہو یا سانو اپنے اللہ، سیدھی سادھی بات ہے۔ کوئی یہ نہیں کہ چوک ہے تے بندوق ہے تے گولی ہے تے میرا جناب ہے تے خون معاف تے سار ہیں جی حافظ عثمان صاحب، اس طرح کی باتیں ہم نہیں چاہتے نا۔ ہم یہ کہتے ہیں میدان لاؤ تے سدھا لاؤ، جیڑا مرضی ساڑھے نہ لاؤ، اس واسطے کہ سانو الحمدللہ جیویں دن 12 بجے سورج چڑھیا ہوئے نا تے بندے نو شک نہیں نہ رہندا با ہن سورج ہے کہ نہیں، پتہ ہوندا کہ سورج چڑھیا تے دن 12 بجے سورج دا چڑھنا حق ہے۔ خدا کی عزت کی قسم مجھے پتہ ہے کہ میرا مسلک اہل سنت کل بھی حق تھا، آج بھی حق ہے۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ، کرم نوازی، محبت۔ تو آپ بات سمجھ رہے ہیں ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ یہ صاحب نے پیسے دیے ہیں، پیسے تسی نہ بھی دیتے تو خیر صلاح، مسئلے کو سمجھ کے اٹھنا ہے، محبت ہے، اللہ آپ کو سلامتی اور عزت عطا فرمائے۔ لیکن پیسوں سے زیادہ میں ہمیشہ سے یہی عرض کرتا ہوتا ہوں، اور آج بھی اسی میں اپنی جگہ پہ پکا ہوں۔ اب جبکہ اب سب لوگوں کو پتہ ہے 2.5 سال بغیر تنخواہ تو مولوی نہیں کٹتا ہوتا، پر جب میں اس سے 2.5 سال بغیر تنخواہ تو کٹ گیا نا تو یہ اگر نہ بھی آئے نا پھر بھی میں اپنی انہوں گلہ تے پکا کھڑوتا ہے۔ تسی بھی میرے نہ کھڑو جاؤ، میرے بابا جی حضور امیر المجاہدین فرماندے سی ساڑھے نہ کھڑو جاؤ، ساڑھے تو بعد ساڑھے جائے بھی تو انہوں لبنے کوئی۔ بہرحال عقیدہ اہل سنت کے ساتھ میں نے عرض کیا بھائی شاہ صاحب تسی یہ دسو، توصیف شاہ اس کا نام ہے، آج بھی ادھر بیٹھے ہوتے ہیں حضرت صاحب، اگر ان سے رابطہ ہو جائے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، ان سے بات ہو سکتی ہے، کی جا سکتی ہے جناب۔ اگر تو میں نے ان سے کہا کہ یار یہ اس کتاب نے، کہتے ہیں جی نہیں یہ تو رابطہ کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا چلو رابطہ بھی کرتے ہیں، کہاں کرنا پڑے گا؟ بڑی محبت والی بات ہے۔ کہتے ہیں جی ہمارے افغان آباد میں ہمارے ایک حضرت صاحب ہیں افغانی بابا، ان کے پاس چلنا پڑے گا، وہاں جائیں گے تو وہ آپ کو جناب یہ سارا کچھ بتائیں گے۔ میں نے کہا چلو چلیں۔
چلتے ہیں بھائی ادھر، وہ افغان آباد اس طرف کہیں آگے جا کے تو وہاں ہم گئے تو وہاں ایک بابا جی تھے، سفید داڑھی ان کی موٹے سے، وہ شاید تھے ہی پٹھان کوئی، بڑی ان کی لائبریری، بڑی ساری کتابیں ان کے پاس اوپر نیچے ادھر ادھر پڑی ہوئی تے نسوار والا ٹوکرا بھی نال پیا سی۔ وہ حضرت صاحب براجمان تھے، ہم چلے گئے، میں نے وہ کتابیں سائڈ پہ رکھی اور خاص کر جس جلد میں وہ مسئلہ تھا میں نے ادھر بیٹھے بیٹھے نکال کے دیکھ لیا اور میں نے وہاں اس تھوڑا سا ورقہ ٹیڑھا کر کے تو رکھ لیا۔ اب چلے گئے، میں نے کہا حضرت یہ مجھے لائے ہیں اس کام کے لیے، یہ فرماتے ہیں حضرت صاحب، اور میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ جو آپ لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بخاری سے ثابت کریں، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، سنن کبریٰ وغیرہ سے، یہ نہیں میں کہہ رہا، یا یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ ہمارے بریلوی مولوی سے، دیوبندی سے، وہابی سے ثابت کرے، میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ جو تم کلمہ پڑھتے ہو اپنی کتاب سے ثابت کرو، اپنی کتاب سے۔ میں نے کہا جی ان سے یہ مسئلہ ہے، تو ان سے بات ہوئی، انہوں نے آپ کا کہا ہے، تو کہتے جی پھر کلمے میں کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا جی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے، علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ خلیفتہ بلا فصل، آپ لوگ ساتھ پڑھتے ہیں تو یہ ذرا مجھے فرما دیں، کرم نوازی محبت کریں، میری اصلاح کریں کہ یہ سارا کلمہ آپ کی کس کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے گلاس پانی کا منگوایا، گلاس پانی کا منگوا کے سامنے رکھا، تو پینے کے لیے شاید رکھا، تو پھر ساتھ مجھے یہ فرمانے لگے کہ اصل میں علامہ صاحب بات یہ ہے کہ اصل کلمہ جو ہے نا وہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ خلیفتہ بلا فصل یہ اس کلمے کا جز ہے۔ میں نے کہا جی زبردست بات ہے۔ میں نے کہا اگر حضور اجازت ہو تو یہ گلاس پانی کا پینا تو میں نے نہیں ہے، اصل پانی بھی پیتا تو سنیت گھروں ہی پیتا، پانی بھی دوسرے گھروں پیتا نہیں، الحمدللہ۔ ہاں میں نے کہا حضرت پانی میں نے پینا نہیں ہے، مجھے چاہیے۔ کہتے ہاں جی حاضر، آپ کرم فرمائیں نوش کریں۔ میں نے کہا جی نوش تو نہیں کرنا، دوسرا گلاس خالی۔ میں نے اس گلاس کو خالی کیا، آدھا رکھا اور آدھا باقی چھوڑ کے میں نے کہا حضرت اب اس گلاس میں پانی اور آ سکتا ہے کہ نہیں؟ آ سکتا ہے۔ میں نے کہا جی کیوں؟ کہ یہ آدھا گلاس ہے۔ اب میں نے کہا ذرا کرم فرمائیے گا۔ میں نے وہ جو آدھا نکالا تھا اس میں ڈال کے تو میں نے کہا سر اب اس میں اور پانی آتا ہے؟ کہتا ہے جی نہیں۔ میں نے کہا جی کیوں؟ کیونکہ پانی گلاس کا کل ہو چکا، جز حصہ تو کل پانی سے گلاس بھر چکا، اب اس میں اور ڈالے تو وہ تو نہیں آتا۔ میں نے کہا جناب نے فرما دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ کل، علی ولی اللہ اس کا جز۔ گلاس میں پانی ڈالیں، جب گلاس پہلے سے بھرا ہوا ہے تو اس میں اور پانی آتا نہیں، تو جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ مکمل ہو چکا، اب اس میں علی ولی اللہ کلمے کا جز آتا۔ اب حضرت صاحب میرا منہ دیکھ کے کہہ رہے اگر اصل میں نا آپ علیحدہ کسی وقت تشریف لائے نا پھر بیٹھ۔ میں نے کہا حضور علیحدہ کیڑا گوٹیاں رانیاں رہتے ہی دسو ہے تھوڑا بندہ نال آیا، اس یا سنی ہونا تو یا میں شیعہ ہونا، اتنا میں گل کر کے لیا۔ نہیں نہیں ایسے تو نہیں ہوتا نا حضرت، وقت ملتا ہے مطالعہ کرنا پڑتا ہے۔ میں نے کہا حضور یہ جو آپ کہہ رہے اس کو جز، اب ذرا یہ فرما دیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو پڑھ لے صلی اللہ علیہ وسلم وہ مسلمان ہوگا، یہ علی ولی اللہ ساتھ ملائے تو تب مسلمان ہوگا، نہیں کلمہ تو پھر سارا پڑھنا پڑے گا نا جی۔ میں نے کہا جی سمجھ آئی کہ یعنی مقصد یہ کہ آپ کے ہاں مسلمانوں کے ہاں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو مسلمان ہو چکا، آپ کے ہاں علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ خلیفتہ بلا فصل پڑھنے والا مسلمان ہوگا۔ جی جی۔ میں نے کہا حضور یہ کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے حضرت امام جعفر صادق۔ جب میں نے ایسے کیا تو فوراً انہوں نے ایسے کیا، میں نے بھی کیا۔
میں نے کہا جی بنتا ہے، چھٹے امام ہے، مولا امام حسین کی اولاد ہے، بالکل ادب بنتا ہے۔ خدا کی قسم ان کے قدموں سے جوتوں سے لگنے والی مٹی ہماری آنکھوں کا سرما ہے، اہل بیت کا احترام ہم پر فرض ہے، بالکل میں نے بھی ایسے کیا۔ میں نے کہا حضور یہ بالکل بنتا ہے، لیکن جن کی نام پہ آپ نے یوں ادب کے ساتھ آپ چھپ گئے ہیں اور علیہ السلام آپ فرماتے ہیں، ہم بھی بالکل کہتے ہیں، مانتے ہیں۔ اب عرض یہ ہے کہ یہ اگر کسی کو مسلمان کریں تو کلمہ کون سا پڑھائیں گے؟ جو کلمہ یہ پڑھائیں وہ آپ کو منظور ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ، حضور اس سے کیسے بندہ پھر بار بار ایسے؟ میں نے کہا حضور اس میں لکھا ہوا ہے ایک یہودی ہے ایک مسلمان ہے، وہ دونوں پہلوان ہیں، ان دونوں پہلوانوں کے درمیان کشتی ہوئی ہے، پہلے یہ طے ہو چکا ہے کہ اگر مسلمان پہلوان ہار گیا تو وہ یہودی ہو جائے گا، اگر یہودی پہلوان ہار گیا تو وہ مسلمان ہو جائے گا۔ انہوں نے حاکم امام جعفر صادق کو مقرر فرمایا۔ میں نے کہا حضور کتاب آپ کی ہے، اس کو کھولتے ہیں، کتاب التوحید ہے، صفحے کا نمبر 100 ہے، یہاں لکھا ہوا ہے امام جعفر صادق کے سامنے کشتی ہوئی، ایک یہودی ایک مسلمان۔ میں نے بھی اس لیے یہی رکھا ہوا ہے کہ بھائی یا ادھر جاؤ یا ادھر جاؤ، ایسے منافقت نہیں چلے گی، سیدھا سیدھا۔ تو حضرت امام جعفر صادق پاک نے فرمایا بھائی کرو کشتی، اگر یہودی جیت گیا تو مسلمان کو یہودی ہونا ہوگا، اگر مسلمان جیت گیا تو یہودی کو مسلمان ہونا ہوگا۔ میں نے کہا حضور آپ کی کتاب ہے، یعقوب کلینی لکھنے والے ہیں، امام جعفر صادق فاصل ہیں، فیصلہ فرمانے والے ہیں، کشتی ہوئی ہے، یہودی ہار گیا، مسلمان جیت گیا۔ امام جعفر صادق کے سامنے یہودی نے ہاتھ باندھ کے عرض کیا حضور مجھے مسلمان کیجیے۔ یہودی اڑیا نہیں، ضد نہیں کی، اس نے کہا مجھے مسلمان کیجیے۔ امام جعفر صادق نے اب اسے کلمہ پڑھایا۔ میں نے کہا حضور آج آپ افغانی بابا حضرت ہیں، بڑے بڑے حجت الاسلام اور آپ کے شیخ الاسلام ہوں گے، پر امام جعفر صادق کی عظمتوں پر تو قربان اور واری جائے نا، کوئی نہیں نہ ان کے ساتھ ہو سکتا۔ کہتے ہیں جی بالکل۔ میں نے کہا حضور یہ کتاب کھولے نا، اس میں لکھا ہوا ہے امام جعفر صادق پاک نے اس یہودی کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا۔ تو کلمہ کیا پڑھایا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بس میں نے کہا آگے علی ولی اللہ بکھا ہے؟ کہتا جی نہیں۔ میں نے کہا جی پھر امام جعفر صادق بڑے ہیں یا آپ؟ اذان سن لیں۔ بس یہ اس سوال کو ذرا مختصر کرتے ہیں، ویسے تو وہی ہے، اس سوال پہ 4 گھنٹے لگے رہے تو اسی پہ ہی بات چلتی رہے گی، لیکن حضرت بھی فرما رہے ہیں، ہمارے حاجی صاحب قبلہ بڑا مزہ آ رہا ہے، مزہ مجھے بھی بہت۔ میں چونکہ اس چیز کا اسپیشلسٹ ہوں، میں تو چاہتا ہوں سوال و جواب ہو لمبی، باقی تقریریں جو ہے میں اکثر علماء سے بھی کہتا ہوں مہربانی کرو یار کو گل کم دینا تاکہ بندے کو پلے کو سمجھ آئے۔ اب آپ بیٹوں نے بھائیوں نے اتنا وقت نکالا، قیمتی آپ تشریف لائے، یہ سوال آپ کے ذہنوں میں راسخ ہو جائے۔ اور میں کوئی شارجہ سے نہیں آیا یا انڈیا سے نہیں، آپ کے قریب رہتا ہوں، کتاب آج بھی میرے پاس موجود ہے اور اس میں یہی مسئلہ ہوگا جو عرض کر رہا ہوں۔ اب وہ حضرت دائیں بائیں شائع انہوں نے یہی کیا کہ تھوڑا سا ہمیں ٹائم دے، تھوڑی ہم تحقیق کریں گے۔ میں نے کہا یار کم از کم اتنا تمنو نا کہ امام جعفر صادق نے جو کلمہ پڑھایا وہ حق ہے۔ کہتے ہیں جی حق ہے۔ تو میں نے کہا پھر حضور میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے کلمے کو بڑھایا یا جس نے کلمے کو گھٹایا وہ مسلمان نہیں ہے۔ امام جعفر صادق نے وہی کلمہ پڑھایا جو اہل اسلام پڑھتے ہیں، لہذا مسلمان وہی ہوگا جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والا کلمہ پڑھ کے اسلام کو قبول فرمائے گا۔ اب حضور سوال یہ ہے کہ بھائی ان کے عقائد کیا ہے؟ تو یہ پہلا مسئلہ عقیدے کا عرض کیا ہے۔ تو میں نے اب اگر اس کو اختصار کرے تو یوں عرض کریں کہ دنیا کائنات میں ہر کوئی شخص ہندو سے مسلمان ہو، سکھوں سے کوئی مسلمان ہو، عیسائیوں سے کوئی مسلمان ہو، یہودیوں سے کوئی مسلمان ہو، الغرض کے کائنات کا کوئی کافر مسلمان ہو تو وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے۔ تو جس کا کلمہ ہی کوئی نہ ہو وہ مسلمان کب اور کیسے ہوتا ہے؟
جس کا کلمہ ہی عجیب اور نیا ہو، لہذا اس کا مسلمان ہونا کہاں سے اور کیسے ثابت ہوگا؟ لہذا مسلمان وہی ہوگا جس کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اگر دوسری طرف بڑھتے ہیں تو پھر ان کی بنیادی کتابوں کے اندر اس کا ایک پوائنٹ اور عرض کر کے اس سوال کو کلوز کرتے ہیں۔ اس میں یہ، اب ہمارے ہاں اس بنی الاسلام علی خمس شہادہ کتنے ارکان ہیں اسلام کے؟ 5۔ اس طبقے کے ہاں اسلام کے ارکان ہیں 7، اور اس میں جو دو علیحدہ ہیں نا، ان کا بھی کیا کہنا۔ وہ کہتے ہیں جی 5 تو یہی ہیں، اب ان 5 پر بھی مسئلہ یہ کہ کلمہ اور ہے، قرآن 40 پارے والا ہے، نماز کی اوقات اور ہے، نماز کی عبارت اور ہے، تو پیچھے رہتا کیا ہے؟ لیکن کہا 7 چیزیں، بھائی کون سی؟ کہا کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، 2 چیزیں علیحدہ ہیں، ان میں سے ایک کا نام تبلہ ہے، دوسری کا نام تبرہ ہے۔ تبلہ، تبرہ، بھائی تبلہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جی تعریف کرنا، تعریف کرنا، ثنا بیان کرنا، توصیف بیان کرنا، اس کو تولہ کہتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، تو تبرہ کس کو کہتے ہیں؟ گالی دینا، برا بھلا کہنا۔ تو یار وہ کون سا مسلمان ہے جس کے بنیادی عقائد کے اندر گالی دینا شامل ہو؟ کائنات ساری کے اندر، کائنات ساری، بھائی ہندوؤں کے ہاں بھی ایسا کوئی عقیدہ نہیں، یہودیوں کے بھی ہاں ایسا کوئی نظریہ نہیں، عیسائیوں کے ہاں بھی ایسا کوئی نظریہ نہیں کہ جس کے اندر ان کے مذہب میں آنے کے لیے گالی دینا شرط ہو۔ حضور گالی دینے والا کوئی مذہب ایسا نہیں ہو سکتا جو مذہب مہذب ہو۔ مذہب معذب تو ہو سکتا ہے، مؤدب مذہب، معذب مذہب، مہذب تہذیب والا عقیدہ، اور مسئلہ وہی ہوگا جو الحمدللہ رب نے اہل سنت و جماعت کو عطا فرمایا۔ باقی اب ان کے ساتھ کھانا پینا تو اعلیٰ حضرت خداوند رضوی رحمت اللہ علیہ نے اس میں واضح لکھا ہے، اور آپ نے حدیث پاک بھی لکھی ہے کہ ان کے ہاں سبیل سے پانی پینا، ان کے جلوس کے اندر جانا، ان کا نحو دیکھنا سننا، ان کے ساتھ جانا آنا، یہ سب قطعی طور پہ حرام اور ناجائز ہے۔